کہانیاں بچوں کے لیے لکھا جنہیں بڑوں نے۔ آئیے آج اس سلسلے میں ایک کہانی سنتے ہیں، بڑا آدمی کون؟ اور کہانی کے اختتام پر حاضر ہوں میں آپ کو 4 نام بتاؤں گا اور آپ نے کمنٹ میں لکھ کر بتانا ہے کہ آپ کے خیال میں سے یہ 4 میں سے کس کی لکھی ہوئی کہانی ہو۔ آئیے سنتے ہیں۔ ذیشان نے ہارن کی تیز آواز پر اپنے کمرے کی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر نیچے پہنچ کر دیکھا۔ مین گیٹ کے باہر ایک لمبی چمچماتی گاڑی کھڑی تھی جس کا ڈرائیور بے صبری سے ہارن بجا رہا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈاکٹر سہیل تشریف فرما تھے۔ ذیشان کو یقین تھا کہ اتنی بے صبری سے ہارن بجانے کا محرک یقیناً ڈاکٹر سہیل کی ہدایت رہی ہوں گی۔ وہ اپنا 1 منٹ بھی ضائع کرنا گناہ سمجھتے تھے۔ ڈاکٹر سہیل ذیشان کے والد تھے اور اس شہر کے بہت ہی مایہ ناز سرجن تھے۔ اگلے کچھ لمحات میں جو کچھ ہونا تھا اس کا علم ذیشان کو پہلے ہی سے تھا، کیونکہ یہ تقریباً روز کا معمول تھا۔ کسی میکانکی انداز میں اس کی نظریں بے اختیار لان کی دوسری طرف پودوں کی تراش تراش کرتے آواز خان کی طرف گئی۔ وہ پودے تراشنے والی ٹینچی کو چھوڑ کر تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا۔ اس کے دروازہ کھولتے ہی گاڑی تیزی سے اندر آئی۔ گاڑی سے اتر کر ڈاکٹر سہیل آواز خان سے کوئی بات کرنے لگے۔ ذیشان کو اوپر تک صاف آواز تو نہیں آ رہی تھی، لیکن ان کے لہجے اور اس کے اپنے سابقہ مشاہدے کی بنا پر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دیر سے دروازہ کھولنے پر خفگی کا اظہار کر رہے تھے۔ آواز خان سر جھکائے ایک لفظ کہے بغیر ان کی ڈانٹ سنتا رہا۔ نام تو اس کا آواز خان تھا، مگر اس کی آواز شاہزادی کی سننے کو ملتی تھی۔ آواز خان ڈاکٹر سہیل کے گھر میں تقریباً 4 سال سے کام کر رہا تھا۔ وہ بطور مالی ملازم رکھا گیا تھا، مگر سودا صرف لانے سے لے کر گھر کے تقریباً سارے کام کرتا تھا۔ ذیشان کو اب تک یاد ہے کہ جب آواز خان نے پہلی بار اپنا نام بتایا تو اس کو بے اختیار ہنسی آئی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی نام ہوا، آواز خان؟ لیکن آواز خان نے اس کی آواز کا بالکل برا نہیں مانا۔ وہ ہر وقت مسکراتے رہنے والا ایک ہنسمکھ نوجوان تھا۔ ذیشان نے کبھی اس کو غصے میں نہیں دیکھا۔ آواز خان کو پھولوں اور پودوں سے عشق تھا۔ یہ کام وہ نوکری سے بڑھ کر کرتا تھا۔ اس نے ذیشان کو بھی باغبانی کے کافی گر سکھائے تھے۔ گاڑی سے اتر کر ڈاکٹر سہیل چلتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ذیشان ان کو سلام کرنے کے لیے نیچے کی منزل پا چکا تھا۔ ذیشان کو دیکھ کر بولے، کیا حال ہے بیٹا، اپنی برتھ ڈے کا گفٹ پسند آیا؟ جی ابو، ذیشان نے کہا۔ اس کی سالگرہ پر انہوں نے ذیشان کو iPhone 7 Plus تحفے میں دیا تھا۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا، ہر وقت گیم میں کھیلتے رہنا اس پر۔ جی ابو۔ ابھی دونوں باپ بیٹے باتیں کر رہے تھے کہ باہر دروازے سے آواز خان کی ہچکچاتی ہوئی آواز آئی، صاحب جی، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ہاں بولو۔ ان کے لہجے میں ناگواری تھی، شاید یوں گفتگو میں اس طرح کی مداخلت انہیں بری لگی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میری ماں گاؤں سے ادھر آ گئی ہے اور میری تنخواہ۔ اس کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب اس کی بات تیزی سے کاٹ کر بولے، تنخواہ بڑھانے کی بات بالکل نہ کرنا۔ تمہیں معلوم ہے تم نے 10,000 روپے ملازمت شروع کی تھی، میں ہر سال از تمہاری تنخواہ بڑھا رہا ہوں، اب تمہاری ماں میری ذمہ داری تو نہیں ہے۔ آواز خان کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ ذیشان نے اس کے چہرے پر واضح طور پر کرب محسوس کیا، مگر آواز خان منہ سے کچھ نہ بولے اور ہلکے سے جیسی آپ کی مرضی کہتا ہوا چلا گیا۔ آواز خان کی تنخواہ 12,000 روپے تھی۔ اس تنخواہ میں وہ گھر کے سارے کام صبح سے شام تک کرتا تھا۔ کبھی کوئی کام کرتے وقت اس کے ماتھے پر شکن نہ آئی۔ آج پہلی بار اس نے کسی قسم کی کوئی بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ ذیشان کو یاد آیا کہ کل ہی اس کی فیملی 2 دریا پر کھانا کھانے گئی تھی۔ 40,000 کا بل بنا تھا۔ اس کو سالگرہ پر دیا جانے والا iPhone
کم سے کم 80,000 کا تو ہوگا۔ تم یقیناً یہ سوچ رہے ہوگے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ ڈاکٹر سہیل اپنے بیٹے ذیشان کے چہرے پر گہری فکر کے آثار دیکھ کر بولے، نہیں میں تو بس ایسے ہی۔ بیٹا تم نہیں جانتے، اگر آپ ان لوگوں کے مطالبات سے ایسے ہی مان لیا کریں تو اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کل کو آ کر کوئی کہے گا کہ مجھے آئی فون دلوا دیں، تنخواہ اور بڑھا دیں۔ تم اپنے ننھے سے زید کو زیادہ پریشان نہ کرو، جب بڑے ہوگے تو زندگی کے تضادات خود بخود تمہاری سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو مالی اور کچھ کو سرجن کیوں بنایا ہے۔ یہ تضادات نہ ہو تو زندگی نہ چلے گی۔ جی ذیشان گاہ بھر کر رہ گیا۔ اگلے دن اسے دیکھا کہ آواز خان اسی تندہی سے باغبانی میں لگا ہوا ہے۔ کل کی بات کا اس پر جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ آج مہینے کی پہلی تاریخ تھی۔ آج سارے ملازمین کو تنخواہیں ملنے کا دن تھا۔ ڈاکٹر سہیل صبح سے ذیشان کو سارے ملازمین کی تنخواہ کے الگ الگ لفافے بند کر کے دے گئے تھے۔ اس نے جب آواز خان کو اس تنخواہ کا لفافہ دیا تو اس نے لفافے کو کھول کر دیکھا، ہزار ہزار کے پارار نوٹ تھے۔ آواز خان کچھ دیر نوٹوں کو دیکھتا رہا اور کچھ سوچ کر بولا، ذیشان بابو کیا تم مجھ کو یہ تنخواہ 10-10 کے نوٹ میں دے سکتے ہو؟ اس کا یہ مطالبہ سن کر ذیشان کچھ چکرا سا گیا۔ 10-10 کے اتنے سارے نوٹ کہاں سے لاؤں گا؟ مجھے تو کوئی کھلا بھی نہیں دے گا، تم کسی کو بینک بھیجو۔ مگر اتنے سارے 10 کے نوٹوں کا تمہیں کرنا کیا ہے؟ ذیشان سے شوگر بولا، خیر میں بھیجتا ہوں ڈرائیور کو۔ تھوڑی سی دیر میں ڈرائیور 10 روپے کی 12 گٹیاں لے کر آ گیا۔ آواز خان وہ پیسے لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ آواز خان کے عجیب مطالبے نے اس کے تجسس کو ہوا دے دی تھی کہ دیکھیے تو وہ ان نوٹوں کا کرتا کیا ہے۔ پتہ نہیں ذیشان کو کیا سوچی، اس نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی نکالو، اس کے پیچھے ایسے چلو کہ اسے پتہ نہ چلے۔ ذیشان کو گاڑی کی سست روی سے الجھن ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر یہ آواز خان کا بچہ بس میں کیوں نہیں چلا جاتا، کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کتنے ہی میل آواز خان پیدل چلنے کے بعد ایک دوا کی دکان پر رکا، وہاں سے دوا خریدی اور دوبارہ پیدل روانہ ہو گیا۔ کچھ اور فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک کچی بستی میں داخل ہوا۔ راستہ کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ اس کے آگے گاڑی نہیں جا سکتی تھی۔ ذیشان پیدل ہی چل کر آواز خان کے پیچھے چل پڑا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ پلٹ کر واپس جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ آواز خان ایک چھوٹے سے مکان میں داخل ہو گیا۔ دروازہ صحیح طریقے سے بند نہ ہوا تھا۔ ذیشان اندر کے مناظر کو دیکھ سکتا تھا۔ اس کو اندازہ تھا کہ غیر اخلاقی حرکت سرزد ہو رہی ہے، مگر اس کے پاؤں جیسے اپنی جگہ جم سے گئے تھے۔ ذیشان نے دیکھا کہ ایک بوڑھی سی عورت ٹٹول ٹٹول کر چل رہی ہے، جس کی آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی بینائی بہت کم ہے۔ تھوڑی دیر بعد عورت ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور آواز خان سے بولی، بیٹا مجھے نیند نہیں آتی یہ سوچ کر کہ میں نے تمہیں پریشان کر دیا۔ میرے کھانے کا خرچہ، میری دوا، تمہاری تنخواہ کیا ہوگی؟ اللہ تمہارے ابا کو جنت نصیب کرے، نہ ان کی نادانی موت ہوتی نہ میں تم پر بوجھ بنتی۔ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ عورت سسکی آنے لگی۔ اماں تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ مجھے معلوم تھا کہ روزانہ کی طرح تم آج بھی یہی بات کرو گی۔ تم کو کتنی بار میں نے کہا ہے کہ تم مجھ پر بوجھ نہیں ہو۔ 1 منٹ رکو، میں تمہیں کوئی چیز دکھاتا ہوں۔ ذیشان نے دیکھا آواز خان گڈیوں سے 10 کے نوٹ نکال کر پورے بستر پر پھیلا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد پورا بستر نوٹوں سے بھر گیا۔ پھر وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر بستر کی طرف لے گیا اور نوٹوں سے بھرے بستر پر اس کا ہاتھ پھروانے لگا۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ سب میری تنخواہ ہے۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ماں غیر یقینی سے بولی۔
اماں خدا کی قسم یہ میری تنخواہ کے پیسے ہیں، میرا سیٹھ اس شہر کا سب سے بڑا آدمی ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ باہر پسینے میں ڈوبا ذیشان سوچنے لگا، دراصل وہ بڑا آدمی کون ہے، ڈاکٹر سہیل یا آواز؟ کہانی آپ نے سنی، اب آپ یہ اندازہ لگائیے اور کمنٹس میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ کہانی کس کی تحریر ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 رومانہ عمر، نمبر 2 کاوش صدیقی، نمبر 3 مبشر علی زیدی، نمبر 4 بن یامین۔